ان سب نے مل کے ہم نے ایک پی ایس ٹی پی کے لیے پروجیکٹ بنایا ہے جو اپلوڈ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اسی پی ایس ٹی پی میں وہ ڈلے گا کی جگہ ہم نئی مشینیں لے کے آئیں گے، ہمارے مزدور کی سکل میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہماری آپ کی حیثیت سیکنڈ گریڈ نہیں تھرڈ گریڈ کی ہوتی ہے شہری کی حیثیت سے۔ آج اس پاکستان کو جن خطرات کو کل بھی میں نے نشاندہی کی، لیکن اس سے ہٹ کر ان باتوں سے ہٹ کر چند گزارشات میں پھر کرنا چاہوں گا کہ اس پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم نے سب نے کمر بستہ ہونا ہے۔ ہماری حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، جیسے آج آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے محنت کے نتیجے میں بہت ساری دنیا پاکستان کا رخ کر رہی ہے۔ کل میں ایک سن رہا تھا کہ 70 ارب ڈالر کی کوئی فارنر بیٹھا ہوا تھا ٹی وی پہ، مجھے نام یاد نہیں ہے، اس نے کہا 70 ارب ڈالر کے منرلز جو ہیں وہ ہم صرف منرلز کی حد تک، اب پیٹرولیم کے ذخائر نکل رہے ہیں اور جس میں گیس بھی ہے، جس میں پیٹرول بھی ہے، اس طرح نکالنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہماری معدنیات میں نظر ہے، جی فلاں کے ہمارے پورٹ میں نظر ہے۔ بھی گوادر پورٹ کے بارے میں ساری دنیا کو معلوم ہے، گوادر پورٹ کسی کے باپ دادا کی نہیں ہے، گوادر پورٹ پاکستان کی ہے، جو 1958 میں ہم نے پیسے دے کے خریدی ہے عمان سے، ہم نے پیسہ دیا ہے۔ تو بات وہ کریں، یہ کہیں کہ پاکستان ہمارے باپ دادا کا ہے، یہ نہ کہ کوئی کہ جناب صاحب گندم میرے باپ دادا نے اگائی ہے، کوئی کہ معدنیات میرے باپ دادا نے اگائی ہے۔ یہ ان سے نکلیں۔ یہ جو پختون ہے، بہادر پختون، دلیر پختون، یہ وہ تھا جس نے مل کر، ہم سب نے مل کر، کشمیریوں نے مل کر کشمیر جو اس وقت آپ کے پاس ہے وہ ہندوستان سے لیا تھا۔ اسی طریقے سے وہ بلوچ ہے جس نے بنیاد رکھی تھی پاکستان کی، پہلی اسمبلی تھی جس نے قرارداد پاس کی تھی۔ سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر وہ لوگ آئے جو ہجرت کر کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قربانیاں دے کے آئے۔ کراچی کے اندر وہ مہاجر آیا جس نے اپنی بہت ساری سروسز وہاں پہ چھوڑ کر اپنی عزت، جان اور مال کی قربانی دے کر کراچی میں آ کے بسے۔ یہ پورا پاکستان ایک خوبصورت پاکستان ہے، لیکن جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ہمارا جو ڈرائیور ہے نکلے گا پشاور سے، وہ جو جعفر ایکسپریس کا میرا ڈرائیور ہے، جو بلان کا میرا بات، پھر گھر میں جا کر بھی مارا، ان سرنگوں کے اندر بھی مارا جہاں پہ وہ چھپ رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کا، ان مظلوم لوگوں کا، یہ بڑا میں ان انٹلیکچوئلز کے اوپر حیران ہوتا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے، جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، سر وہ دیکھیں نا ان کے ایشوز ہیں، سر وہ دیکھیں نا ان کے ایشوز ہیں۔ ان کے ایشوز ایک اس پنجابی کو مارنے سے حل ہوگا جو اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کے لیے گیا تھا؟ کیا ان کا ایشو حل ہوگا کہ وہ جو ہیئر ڈریسر تھا جس کا پنجاب سے تعلق تھا، کیا اس کا حل ہوگا؟ روڈ بنا رہا تھا تو اس کو مار دیا۔ جب ان کے گھروں میں وہ پہنچتی ہیں ڈیڈ باڈیز تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کس نظر سے اپنے اس ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تعصب دیا جا رہا ہے نا پسماندگی کا، کوئی پسماندگی نہیں ہے، پیسے کی کھیل ہے، ڈالروں کی کھیل ہے۔ ڈالروں کے کھیل سے اس پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی بار بار میں کہہ رہا ہوں کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ یہ جو منرلز کانفرنس ہوئی ہے، اس کے علاوہ باقی انویسٹمنٹس ہیں، ملک جو ہے صحیح سمت پہ چل پڑا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا 6 مہینے میں، سال میں، 6 مہینے سال تو میں نے ریلوے کا سیٹ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کسی مقام پہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ بہت بڑا پاکستان ہے۔ انشاءاللہ جس طریقے سے حکومت پاکستان محنت کر رہی ہے، وہ ہم 2 سال میں، میکسیمم 3 سال میں منزل پہ پہنچ جائیں گے، پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے، منزل پہ پہنچ جائیں گے، اور اس پاکستان کے بدخواہوں کو انشاءاللہ تعالی ہم عبرتناک انجام سے دوچار کریں گے، اور اپنی پوری پاکستانی قوم کے ساتھ، وہ جس رنگ، جس نسل، جس برادری سے ہوں گے، ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن وہ لوگ، وہ سیاستدان جو صرف اپنے اقتدار کی خاطر اغیار کے ساتھ مل کر، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، میری ان کے لیے یہ میں گزارش نہیں کروں گا آپ سے، میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ کا انجام بھی انہی دہشت گردوں کے ساتھ ہوگا۔ جو یہ دہشت گردی بھی ہے،
آپ کہیں کسی کو IMF کو, ورلڈ بینک کو یا کسی کانگریس مین کو کہ جی آپ پاکستان کی مدد نہ کریں, پاکستان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں, پاکستان کے خلاف سینکشنز لگائیں. آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کی نیوکلر بہت ساری کمپنیوں کے اوپر لگائی گئی تھی پابندی تو کون خوش ہوا تھا؟ جعفر ایکسپریس پہ جب حملہ ہوا تو ہندوستان کا میڈیا چیخ کر جو کہہ رہا تھا, تو پاکستان کے اندر کون سی ایک پارٹی موجود تھی جس کے وہ جو شبدہ باز تھے, جو باہر بیٹھے ہوئے بگوڑے تھے, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ لیکن الحمدللہ ان سب کا منہ بند کر دیا ہمارے ان کمانڈوز نے, ان شیروں نے, ان زرار کمپنی کے کمانڈوز نے, جنہوں نے ایک بھی سوئسائڈر کو پھٹنے نہیں دیا. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جن FC کے نوجوانوں نے شہادت کا جام نوش کیا, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم اپنے ریلوے کے کانسٹیبل کو جو شہید ہوا, جو مکینک ہمارا شہید ہوا, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد ملک دشمنوں کے خلاف جاری اور ساری رہے گی. اچھا, ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں, اپنا پیسہ لے کر چلے جاتے ہیں, انہیں پاکستان میں اپنی سروسز دینا چاہیے, تو کیا حسن اور حسین بھی برٹش نیشنل ہیں, ان کو بھی یہ مشورہ ہے یا صرف مزدوروں کو مشورہ ہے؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے سرکمسٹانسز, کیا ہے, ایک آپ کہتے ہیں کہ تمہیں ملک میں رہنے نہیں دینا, ایک ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کھیلتے ہیں, اقتدار سے علیحدہ کرتے ہیں. آج 2017 میں اگر میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم نہ کیا جاتا تو آپ کیا 2017 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا, دہشت گردی تھی, بے روزگاری تھی, کیا اس وقت سی پیک عروج پہ نہیں تھا, پیٹرول کی قیمت کیا تھی, ڈالر کی قیمت کیا تھی؟ تو جب ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں تو جان بچانے کے لیے ہجرت تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے اور اس کا حکم دیا ہے. اب تو حکومت واپس آ جانا چاہیے. ابھی آپ نے بات کی کہ ریلوے جو ہے وہ بلا خوف خطر ہمارا عملہ جو ہے وہ چلا رہا ہے. اگر بات کریں ریلوے پولیس کی, سر ان کے پاس رسک الاؤنس نہیں ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا ایک شہید ہوا کانسٹیبل, اس کے بعد رسک الاؤنس کے پاس جو پنجاب گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ چیزیں دے رہی ہیں وہ نہیں دے رہی. اگر بات کر لیں ان کا دوسرا الاؤنس کمانڈو الاؤنس ہے تو وہ 300 روپے پر منتھ ہے. تو سر کیا ان کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ پنجاب پولیس کے برابر ان کی بھی برات کی جائے؟ میں نے پہلے کہا نا جی کہ IG ریلوے جو آئے ہمارے پاس, انہوں نے CTD اور باقی ڈپارٹمنٹ بھی, تو جب ان کی اپائنٹمنٹ میرے سے پہلے ہوئی, لیکن میں بڑی خوشی کا اظہار میں نے کیا. اور یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز یہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ریلوے پولیس کی کرپشن اور ریلوے پولیس کی سرپرستی میں سمگلنگ اور ریلوے پولیس کی سرپرستی میں چوری, یہ بھی ہے نا ساتھ. ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے اور پھر ساتھ ساتھ ان کو یہ, اس کے لیے 500 بندوں کی ریکروٹمنٹ ہو گئی جس کے اوپر کسی نے کوئی سفارش نہیں کی. اس کے بعد 1000 بندوں کی ریکروٹمنٹ, اس کے بعد ان کا ایک جو گریڈ کا ایشو تھا اس کو ابھی بھی میرا خیال ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. وہ برابر کر دیا ہم نے, پنجاب پولیس کے برابر کر دیا. ان کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کے لیے پیکج بن گیا. باقی سیفٹی کے جو میئرز لینے ہوتے ہیں اس کے لیے جو ویپنز ہیں آپ کے پاس, جو آپ کی باقی لاجسٹک ہیں جس کے اندر سکینرز ہیں یا ڈیٹیکٹرز ہیں یا جو ریکوائرمنٹ ہے, اس کا ایک پیکج بنا لیا گیا ہے جو لوڈ ہو گیا, اپلوڈ ہو گیا ہے, اور ہم PSDP میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں دے کر پھر ان سے تقاضا کریں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اگر تو دیکھیں ان میں سے جو تو کانٹریکٹ بیس تھے نا, وہ تو میں نہیں وعدہ کر سکتا, ٹھیک ہے نا جی. اور جو ریلوے کے پرماننٹ امپلائیز تھے وہ واپس آ جائیں گے. لیکن ہمارا جو فوکس تھا, دیکھیں وہ کمپنیز جو تھیں ان میں سے میں کسی کو نہیں جانتا, نہ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی, نہ میرا کوئی ایسا کام ہے جس کی بنیاد کے اوپر. لیکن ان کمپنیوں کے حوالے سے کسی شخص سے پوچھ لیں, ریلوے کے لوگوں سے پوچھ لیں, باہر کسی جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں. پھر جب میں نے آ کے اس کی کارکردگی, میں نے پریزنٹیشنز لی ہیں, میں ایسے نہیں کہ آنکھیں بند کر کے مجھے کسی نے کہا تو میں نے کر دیا. جو بھی کیا ہے میں نے خود کیا ہے, اور اس سے ریلوے کو صرف میں نے آپ کو کل بتایا تھا 1.5 ارب روپے کا سیلریز کی مد میں سالانہ. لیکن جو وہاں پہ کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مجھے تو نہیں پتا, اس کے لیے ہم نے اسپیشل آڈیٹر جنرل پاکستان کو میں نے خود فون کیا اور میں نے کہا سر اس کا آڈٹ کریں
اگر وہ آڈٹ میں صاف ستھرے نکلتے ہیں تو سلوٹ کریں گے، بحال تو پھر بھی نہیں ہونا کیونکہ ہم نے وہ 1.5 ارب بچایا. اگر اس کے اندر سے وہ کرپشن نکلتی ہے تو ریکوری ہوگی، ایک ایک شخص سے ریکوری ہوگی. اچھا جی، ریلوے کے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں 2022 سے، جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں 22 سے ان کے واجبات کلیئر نہیں ہوتے، کیا اس مالی سال میں وہ واجبات کلیئر ہوں گے؟ دوسرا سر، فنڈز کے حوالے سے بتا دیں جو ورک شاپ میں فنڈز کی قلت ہے اور ملازمین کی قلت ہے اور ملازمین کم ہو رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ کروں. پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے میرے سے کوئی بات کرنی تو میں بعد میں کر لوں گا، ذرا مجھے یہ کام کر لیں. وہ بیٹی کھڑی ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں. اچھا، ایشو یہ ہے جی کہ یہاں کی جو فنڈز کا ایشو ہے اس کا تو ہم نے پہلے سے آج سے 2 دن پہلے بیٹھ کے ایک بنا لیا پروجیکٹ پی ایس ڈی پی کے لیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ملازمین کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہم اوور ٹائم سے کام چلائیں گے. ٹھیک ہے جی، ریکروٹمنٹ کا ابھی ہمارا کوئی ابھی نہیں ہے. اب لیں گے. وہ میں نے پہلے بہت دفعہ کہا کہ وہ کہیں نہیں جاتے، وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم دونوں لازم و ملزوم ہیں، باقی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ صدر صاحب کو صحت دیں اور دل سے دعائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں. اور دوسری بات آپ نے کی ہے، پی ٹی آئی کی بات کی ہے، تو میں ان پہ کیا بات کروں کہ بیڑا گرک انہوں نے کیا ہے یا ہم نے کیا ہے، یہ تو فیصلہ عوام نے کیا. عباسی صاحب یہ بتا دیں کہ محکمہ ریلوے میں لیبر کے ساتھ میٹنگ کی ہے، کیا ان لوگوں کو بھی آپ بلا کر میٹنگ کریں گے؟ کیونکہ جتنے لوگ ہیں سب سے ملیں گے. بہت شکریہ.